باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 صفحہ نمبر 10 آخر سے چوتھی سطر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات اور انعامات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے، تو وہ پورا واقعہ بھی آپ نے تقریباً سنا کہ کس طرح پھر اس بچھڑے کو وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی موجودگی میں یہ لوگ ایسا کر رہے تھے، لیکن وہ بچھڑے کے ساتھ گائے کے ساتھ ان کا ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک شخص تھے، ایک آدمی تھا بہت مالدار، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اور اس کے بھائی کی اولاد تھی۔ اب ہوا یہ کہ اور وہ تھے فقیر، کمزور تھے، مالی حالت ان کی کمزور تھی، انہیں پیسہ چاہیے تھا، تو اس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اپنے بھتیجے جو تھے وہ ان کے وارث بن رہے تھے۔ تو ادھر اس کے پاس پیسہ ہے، اولاد نہیں ہے، وہاں پر اولاد ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے تھوڑی سی جلدی کی، اس نے کہا پتہ نہیں کب مرے گا، یہ تو مرتا ہی نہیں ہوتا ہے نا، کسی کی نظر ہوتی ہے کسی کے مال پر تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یار، پھر ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو میرے والد صاحب پہ اللہ رحم کرے۔ تو رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جلدی سے کیا ہو جائے؟ فنا ہو جائے۔ تو وہ بھی، اس نے بھی ایسا کیا کہ چلو مار دیتے ہیں اسے تو جلدی سے وراثت مل جائے گی، یہ مال ویسے بھی ہمارا ہے آگے پیچھے، تو ابھی سے ہمارا ہو جائے گا۔ اس نے راتوں رات بندے کو قتل کیا اور راتوں رات کسی گھر کے سامنے اسے پھینک دیا، اور صبح اٹھ کر پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے اور چیخ رہا ہے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے۔
اب جس کے گھر کے سامنے یا جن لوگوں کے سامنے وہ مردہ پڑا ہے تو وہ لوگ آ کر قسمیں کھانے لگے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ بات بڑھ گئی اور فساد تک بات چلی گئی کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا، وہ کہتے تھے آپ لوگوں نے مارا ہے۔ تو وہاں کچھ سیانے بندے بھی تھے، کچھ ہوشیار لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں جھگڑتے ہو؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تو جا کر ان سے عرض کر دیں، کوئی مسئلہ ہو تو ان سے، کیونکہ نبی وہ مرجع ہوا کرتے تھے، جو بھی مسئلہ ہو تو نبی کے پاس جا کر اس کا حل تلاش کیا جاتا تھا۔ تو وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، اور یہ بھتیجا جو قاتل تھا اصل میں یہ خود چلا گیا اور کہا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے، اور اب یہ لوگ مان نہیں رہے، ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مردہ پڑا تھا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں کہے ایک گائے ذبح کر دے تو وہ قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب گائے ذبح کر دے، وہ لوگ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں قاتل، کہاں قتل، کہاں گائے ذبح کرنا، یہ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ گائے ذبح کرو۔ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا تو انجان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا کام ہے جو ناسمجھ ہے، جو جاہل ہے، وہ لوگ مذاق کیا کرتے۔ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں، میں کیسے مذاق کر سکتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ سچے؟ تو ان نے اوپر سے سوالات شروع کیے کہ وہ کیسی گائے ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہے، تو اس کی صفت بیان کیجئے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی گائے ہے۔ تو بار بار پوچھ رہے تھے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہے یہاں پر، تو ذرا سنیے، ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، ان تذبحوا کہ ذبح کرو تم سب، بقرۃ کوئی بھی گائے ذبح کرو۔ محدثین فرماتے ہیں اگر وہ اسی وقت کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر لیتے تو اللہ کی طرف سے کوئی قید نہیں تھی کہ فلاں گائے ذبح کرنی ہے آپ لوگوں نے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے، مثال کہ میں مثال دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کسی کے ہاں مہمان آتا ہے مثال کے طور پر، اور اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے؟ وہ کہتا ہے یار چلو کھانا نہیں، چائے پلا لیں۔ وہ آگے سے پھر پوچھتا ہے اچھا چائے کون سی پیو گے؟ ہاں سبز چائے پیو گے اور یا چائے پیو گے، قہوہ پیو گے، کیا پیو گے؟ انہوں نے کہا چلو مثال کے طور پہ چائے پلا دو۔ اچھا تو گلاس میں پیو گے، کپ میں پیو گے، یا کہاں کس برتن میں لائے؟ اس نے کہا چلو کپ میں پلا دو مثال کے طور پر۔ وہ آگے سے پھر کہتے اچھا کرسی پہ بیٹھ کے پیو گے، نیچے ہوئے؟ کہا یار تم مت ہی پلایا ہے، یہ چائے اپنے پاس ہی رہی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں چائے نہیں پلانی نا۔ تو یہ بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ باتیں بنا رہے، بار بار سوال کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے بھی کہا یار گائے ذبح کرنی ہے، گائے کے ساتھ تو ان کا لگاؤ تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو پہلا سوال ان کی طرف سے ٹال مٹول کر رہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مت ہی ذبح کرو، لیکن آگے آتا ہے انشاءاللہ، آپ سنیں تو واقعہ سمجھ آئے گا۔ قالو تو کہنے لگے، وہ جب کہا گیا کہ تم گائے ذبح کرو نا، آپ نے دیکھا یہاں پر بقرہ کا لفظ آیا، بقرہ، اور اسی نام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بقرہ یعنی گائے کا واقعہ ہے، تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ قالو تو کہنے لگے وہ، اتتخذنا ہزوا کیا مذاق کرتے ہیں آپ ہم سے؟ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ؟
قال تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، ناسمجھوں میں سے۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، مذاق تو جاہل لوگ کرتے ہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ وہ سمجھ گئے اس سے ہماری جان نہیں چھوٹی۔ اگلا سوال، اچھا گائے ذبح کریں گے مطلب مذاق نہیں ہے، سچ ہے؟ تو ایک اور سوال داغ دیا انہوں نے۔ قالوا تو کہنے لگے ادع لنا مانگ لیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کیسی گائے ہے وہ، کیسی گائے ہے وہ، ایک اور سوال نا، کیسی گائے ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نازل فرمایا۔ قال تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرتن ایسی گائے ہے، لا فارضن جو بوڑھی نہیں ہے، ولا بکرن اور نہ جوان، نہ بالکل چھوٹی ہے، عوان بین ذالک درمیانہ ہے، اس کے درمیان میں سے ہے، جوان ہے، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی جو بچڑا ہے نہ وہ ہو، درمیانی ذات کا ہو، درمیانہ عمر کا۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ فَافْعَلُوا پس کر گزرو تم سب، ما وہ کام تؤمرون جن کا حکم دیا جاتا ہے۔ جان نہیں چھوٹنی آپ لوگوں کی اگر سوالات بار بار کرتے ہو۔ فَافْعَلُوا کر گزرو، جو کچھ بتایا جا رہا ہے کرو۔ تو ہم نے آگے سے ایک اور سوال کیا کہ شاید جان چھوٹ لے، ٹال مٹول کر رہے ہیں نا، اللہ کے حکم کے ماننے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ قالو تو کہنے لگے وہ ادعو لنا بیان کی مانگ لیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے، لنا ہمیں، ما لونہا کیا رنگ ہے اس گائے کا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ نے مرحمت فرمایا۔ قال تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، بار بار کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ نبی کو وحی آتی ہے جو اللہ انہیں کہتا ہے تو وہی بات کرتے ہیں۔ انہا بے شک وہ بقرتن ایسی گائے ہے، صفراء فاقع خوش زرد رنگ والی خوش، بہت گہرا زرد رنگ جس کا ہوتا ہے، ایک ہے عام زرد، بہت گہرا زرد، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کے لیے، جب دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کو بھاتی ہے، اسے اچھی لگتی ہے، اس کی نظر ٹکتی ہے وہاں پر، خوشنما لگتی ہے، ایسی گائے۔ دیکھیں پہلے کیا کہا تھا؟ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، یہ اپنے لیے خود مشکلات بڑھا رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کوئی جوان اور ایسی گائے دیکھتے تھے، پھر اوپر سے رنگ کا بھی قید آ گیا، تو یہ آگے سے پھر سے سوال کرنے لگے۔ قالوا ادع لنا کہنے لگے یہ ادع لنا مانگ لیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کیسی ہے وہ گائے کیسی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ان البقرہ بے شک یہ گائے، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہمارے اوپر، ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہا کون سی گائے ہم ذبح کریں، زرد رنگ والی جوان کیسی، ذرا بتائیے اور تفصیل بتائیے۔ اچھا یہاں پر انہوں نے ایک بات کہی ہے، دیکھیں آگے آ رہی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون راہ پالیں گے، وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون، ان کی زبانوں سے بے اختیار انشاءاللہ نکل گیا کہ انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے، انشاءاللہ ہم اسے ذبح کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا اور تفصیل بیان کر دی۔ قال انہو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے اللہ، انہا بقرۃ بے شک وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول جو کام والی نہیں ہے، کام والی گائے نہیں ہے، کسی نے اس پر کام نہیں کیا، تثیر الارض نہ جوتتی ہے زمین کو نہیں، ہل نہیں جوتتی، ہل نہیں چلاتی، گائے ہل بھی چلاتی ہے نا، گاؤں میں پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کسی کو یاد ہو تو گائے بیلوں کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے، تو ایسی گائے جو کہ کام والی نہ ہو، یعنی زمین میں ہل نہیں جوتتی، ولا تسقی الحرث اور نہ
پانی پلاتی ہے کھیتوں کو، پانی بھی نہیں پلاتی، پانی بھی نہیں نکالتی. وہ ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، ہم پشتوں میں ارٹ کہتے ہیں یا رہٹ کیا کہتے ہیں، تو وہ گھومتے تھے اور پانی نکلتا تھا. وہ تو نہ پانی پلاتی ہے کھیتوں کو، نہ ہل جوتتی ہے، کام والی گائے نہیں ہے. ایک اور قید لگے، مسلمتن سالم ہے، لا شیۃ فیہا کوئی داغ نہیں اس میں، داغ بھی نہیں ہے اس میں. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے الآن جئت بالحق، ابھی آپ تفصیلی بات لے آئے، ابھی حق بات تو نے کہی، ابھی سچی بات کہی. سچی بات مطلب ابھی تفصیل آپ نے بیان کر دی. فذبحوها، اللہ تعالیٰ فرماتے بڑی مشکل سے، فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو نہ چاہتے ہوئے بھی. وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ یہ لوگ ذبح کر لیں گے اس گائے کو، ان کا دل نہیں تھا. لیکن مفسرین کہتے ہیں جب انہوں نے انشاءاللہ کہا نا تو اللہ نے ان کو توفیق بھی عطا فرمائی. تو اس لیے اس میں ہمیں ایک سبق ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کریں. انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے کوئی بھی کام ہو، اچھا کام، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. اپنی زبانوں پر اس لفظ کو لانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اپنی جو باتیں ہیں جیسے الحمدللہ، یہ اپنی زبانوں کو اس پہ عادی بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں سوری گمنس آئے. چلو اگر ان لوگوں کو کہتے ہیں تو ان کی زبان ہے انہیں سمجھ نہیں آتی، آپس میں کوئی ہو جائے کوئی ناراض عفوا، یا پھر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر. کوئی عجیب سی چیز نظر آئے تو بندہ کہے سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ جو کوئی چیز شروع کرے تو کہے بسم اللہ. تو اللہ کا نام لے کر یہ اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لینی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا جرمنی میں انشاءاللہ لفظ انہوں نے ڈکشنری میں داخل کر دیا. اب جرمنی کا لفظ بن گیا ہے انشاءاللہ، کیونکہ مسلمان سب استعمال کرتے ہیں. تو مسلمان کی عادت یہ ہوگی کہ وہ ہر بات میں کیا کہے گا؟ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی عطا فرمائی. اب آگے کیا ہوا؟ یہ لوگ ان کو ملی گائے کیسے، یہ ڈھونڈنے لگے. اب گائے کہاں ہے؟ ایسی گائے کہاں ملے گی جو جوان بھی ہو، اس نے کام بھی کبھی نہ کیا ہو، اس کے اوپر ایک داغ بھی نہ ہو، اور رنگ بھی اس کا بالکل زرد ہو، اور صرف زرد ہی نہیں، گہرا زرد رنگ، اور خوبصورت گائے ہو. وہ ڈھونڈنے لگے. جا کر کہیں جنگل میں ایک مائی کے پاس سے وہ گائے ملی. اس کے متعلق مختلف واقعات ہیں کہ ایک شخص سے بہت دیندار، اور جب وہ مرنے لگے تو اس کا بیٹا چھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ، یہ بچڑا، یہ چھوٹا بچہ گائے کا، یہ میں اس کے لیے آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ کی امان. تو جب بڑا ہوا، یہ گائے بڑی ہو گئی، یہ بہت خوبصورت گائے. سارے لوگ پہنچ گئے ان کے گھر. پتہ چلا کہ یہ لوگ تو گائے کی خریدنے آئے. کیا قیمت ہے ماں جی اس کی؟ اس گائے کے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو ڈھونڈ کر آئے ہیں اور ایسی گائے کوئی اور نہیں ملنے والی. تو اس نے کئی چند قیمت بڑھا کر، کوئی کہتا ہے کہ بہت سا سونا اس کے مقابلے میں لیا، کچھ کہتے ہیں کہ 8 گنا 100 گنا، پتہ نہیں کتنا گنا اس نے زیادہ قیمت بتائی، اور انہیں خریدنی پڑی گائے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو انہوں نے وہ گائے خریدی، ان کا کام بن گیا، یہ گائے لے آئے اور انہوں نے ذبح کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ اس گائے کا کوئی بھی حصہ اس مردے پر مارے. تو آگے کیا ہوگا یہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت کو، قتلتم نفسًا، جب قتل کیا تم سب نے، نفسًا ایک نفس کو، ایک جان کو مار ڈالا. تو کیا ہوا؟ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس الزام لگانے لگے تم سب ایک دوسرے پر، فیہا اس میں، ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے. تو واللہ مخرج، اللہ باہر نکالنے والا تھا، ما اس راز کو، کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے. اس راز کو تم نے اپنے دلوں میں چھپایا. قتل جس نے کیا تھا وہی پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. لوگوں کہتا ہے میرے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے انتشار پھیلایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دلوں میں جو راز ہے میں اسے باہر کرنے والا ہوں، میں اسے ظاہر کرنے والا ہوں. انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ بہت بھی چھپائے تو اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے
ایک انسان اگر 70 پردوں کے پیچھے بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پہ وہ جاری کر دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی برا عمل کرتا ہے تو وہ بھی خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہم اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو راز تمہارے دلوں کے اندر ہے میں اسے نکال باہر کرنے والا ہوں، اسے ظاہر کرنے والا ہوں. کیسے؟ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اضربوہ ببعضها مارو اس کو، اس مردے کو مارو، ببعضها بعض اس بقرہ کے، اس گائے کے بعض حصے سے، اس گائے سے تھوڑا سا گوشت یا ران کا گوشت یا جو بھی تھا وہ اٹھا کے اس مردے پہ مارو. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے. تو جیسے انہوں نے کیا تو وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. وہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے مارا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے. قاتل کا نام بتا دیں. تو مارا کس لیے تھا؟ وراثت کے لیے، تاکہ مجھے مال مل جائے. اور آپ کو شریعت کا یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار، کوئی وارث اٹھ کر اپنے موروث کو یا اپنے باپ کو، بھائی کو، جس کو بھی وہ مارتا ہے تو قاتل کو میراث نہیں ملتی، وہ محروم ہو جاتا ہے. شریعت کے روح سے اسے ایک پائی بھی نہیں ملتی، وہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ اس نے قتل بھی کیا، گناہ بھی اپنے سر لیا، میراث سے بھی محروم ہوا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ثابت کر دیا، ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی تو گائے ذبح کروا دی، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کو بعث بعد الموت میں تھوڑا شک تھا کہ کیسے اٹھیں گے ہم کل قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے ان کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی یہاں بھی زندہ اٹھانے پر قادر ہے، تو کل قیامت کے دن تو سب کو اٹھائے گا. تو یہ بھی بات بھی ثابت ہوا. اور دوسرا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اگر کوئی حکم ملتا ہے تو بے چوں چرا اس حکم کو مان. تو کوئی مسئلہ جو بار بار کہتا ہے، بہت کریتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل نہیں کرنے والا. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا زیادہ سوالات مت کریں. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، پھر آپ لوگوں کو ہر سال حج کے لیے جانا پڑتا. کہ آسان کام ہے ہر سال حج کے لیے جانا. تو جب میں نے کہا حج فرض ہے تو آپ سمجھو کہ زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ دینی مسائل میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ بار بار سوالات کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ جائز سوال ہو، سمجھنے کے لیے ہو، وہ اچھی بات ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں، تو مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا یار یہ سود پہ جو گھر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش، بعض علماء نے گنجائش نکالی ہے، تو کیا ہے، کیسا ہے؟ میں نے کہا سود حرام ہے. تو پھر سے کہنے لگا نہیں علماء نے گنجائش نکالی ہے اور یہ وہ سود نہیں ہے اور ایک گھر کی اجازت ہے. میں نے کہا سود حرام ہے. تو بار بار پوچھ رہا تھا سود کا تو ایک پیسہ بھی جو ہے، ایک پیسہ بھی حرام. تو جو لوگ ایک مسئلے میں بار بار سوال کرتے ہیں نا تو وہ تو عمل نہیں کرنے والے. جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ سود کھاؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اس بندے کو لڑائی کا، حرب کا دعوت ہے کہ یہ اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. چند باتوں میں، ہر جگہ اللہ نہیں کہتا. ایک جو سود خور ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ اللہ سے لڑتا ہے. دوسرا وہ جو اللہ کے کسی ولی کو ستائے، اللہ کے دوست کو ستائے، نیک لوگوں کو ستائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی میں جنگ کے لیے تیار ہوں. تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کتنی بڑی طاقت ہے. چائنا میں ابھی وائرس آیا ہے نا، وائرس نکلا تو پورے کئی ملکوں نے چائنا ایئر لائن اور دوسرے ایئر لائن بند کر دیے. طاقت کے باوجود، سب کچھ کے باوجود ایک وائرس کے پھیلنے سے کتنا نقصان ہو گیا ان کا. تو اللہ سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے، نہ کسی کے اندر طاقت ہے. اور جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے بغیر سوچے سمجھے
بغیر کسی اس میں اپنے لیے دوسرا راستہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام ہم نے کروایا. کذالک یحیی الموت کذالک یحیی اللہ الموت کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ الموت مردوں کو، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. اتنا کافی ہے. یہ ترجمہ دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرۃ گائے کو. یہ بعد والا حصہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا پہلا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر فرمایا. قالوا تو فرمایا موسیٰ قالوا تو کہنے لگے وہ، اتتخذنا ہزوا کیا مذاق کرتے ہیں آپ ہم سے. قال تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، ان اکونا کہ ہو جاؤں میں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں. قالوا تو کہنے لگے وہ، ادع لنا مانگ لیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کیسی ہے وہ گائے، اس کی صفت کیا ہے. قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک یہ بقرۃ ایسی گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے زیادہ، ولا بکر نہ زیادہ چھوٹی ہے، عوان بین ذالک درمیانہ ہے، بین ذالک اس میں اس کے درمیانہ یعنی جوان ہے. فافعلوا پس کر گزرو ما اس کام کو، تؤمرون جس کا حکم دیا جاتا ہے تمہیں. قالوا تو کہنے لگے وہ، ادع لنا مانگ لیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمیں، ما لونہا کیا رنگ ہے اس گائے کا. قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک یہ گائے ہے، صفراء فاقع گہرے زرد رنگ والی، شوخ زرد رنگ والی، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کر دیتی ہے دیکھنے والے کو. قالوا تو کہنے لگے وہ، ادع لنا مانگ لیجئے ہمیں، ربک ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا تاکہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کیسی ہے وہ گائے، اس کی صفت کیا ہے. ان البقرہ بے شک یہ بقرہ یا بے شک یہ گائے، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو، لمہتدون راہ پالینے والے ہوں گے، راہ پالیں گے ہم، ہدایت پر آ جائیں گے، اس گائے کو بھی پالیں گے. قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک یہ گائے ایسی ہے، لا ذلول کام والی نہیں ہے، تثیر الارض نہ ہل جوتتی ہے زمین میں، ولا تسقی الحرث نہ پانی پلاتی ہے کھیت کو، مسلمۃ سالم ہے، لا شیۃ فیہا کوئی داغ نہیں ہے اس میں. قالوا الآن جئت بالحق قالوا کہنے لگے وہ، الآن اب، جئت بالحق آپ لے آئے ہو حق بات، تفصیلی بات. فذبحوها پس بڑی مشکل سے نہ چاہتے ہوئے بھی، فذبحوها ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما كادوا يفعلون اور نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کام کر لیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور یاد کرو اس وقت کو، قتلتم نفسا جب مارا تم لوگوں نے، نفسا ایک نفس کو، ایک جان کو مار ڈالا، فادارأتم پس الزام ڈالا تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرج نکال باہر کرنے والا ہے، ما ہر راز اس راز کو، کنتم تکتمون کنتم کہ تھے تم تکتمون چھپا رہے تھے. فقلنا پس کہا ہم نے، اضربوہ مارو تم سب اس مردے کو، ببعضھا اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتى کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتى زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردوں کو،
وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ، عقل والے بن جاؤ.